حضرت خواجہ محمد معصوم کے یہ مکتوبات ہیں، برابر سرایا کرتا ہوں، اور خود حضرت مولانا شاہ رفیع اللہ صاحب برابر سنایا کرتے تھے۔ تو زمانے میں فارسی تھی لیکن بہت جلد اس کے ساتھ علماء سناتے تھے۔ اس وقت کھولا تھی جو نکلا وہی سنا رہا ہوں۔ صحیفہ مکرمت، کسی مرید کو لکھ رہا ہے شیخ، صحیفہ مکرمت نے جو مضمون رنج فرقت پر مبنی تھا مشرف کیا ہے۔ یہ جدائی سے جو رنج ہے، اس رنج کی کیفیت جو بیان کیا وہ معلوم ہوئی۔ بھائی کیا کیا جائے، دنیا سراسر محل فراق وردو، کوئی فارغ نہیں ہے اسے۔ جس سے آپ پوچھیے کچھ نہ کچھ رنج و غمزدہ ہی کوئی بتلائے گا۔ اللہ تعالی بھائی کیا کیا جائے، مرید کو لکھ رہے ہیں۔ بھائی، مرید کو بھی بھائی کہا جا سکتا ہے نا، اخوان الطریق۔ شیخ 7,000 خلیفہ تھے۔ بھائی کیا کیا جائے، دنیا سراسر محل فراق واندو ہے۔ آج وہ گیا، وہ آیا، چلا گیا، یہاں ہوا، انتقال ہو گیا، بیمار ہو گیا، لگا ہی رہتا ہے۔ بھائی کیا کیا جائے، کلام دے لکھ رہے ہیں، مرید کو خط لکھ رہے ہیں خواجہ محمد معصوم۔ 7,000 خلیفہ تھے ان کے، رنگ دیا پورے ہندوستان کو۔ بھائی کیا کیا جائے، دنیا سراسر محل فراق واندو ہے۔ جائے ملاقات تو آخرت، کسی بزرگ کا ہے کہ جیسے معلوم ہوا مجھ کو کہ وہاں مجدد صاحب سے ملاقات ہو گئی ہے، ان سے خوش ہو گیا میں، اچھا ملاقات ہوگی مجدد صاحب سے۔ دنیا میں تو یہی ہے۔ بھائی کیا کیا جائے، دنیا سراسر محل فراق، دنیا سراسر محل فراق و اندوہ غم ہے۔ جائے ملاقات و آخرت ہے۔ حق تعالی اعمال آخرت میں سرگرم رکھے۔ جب یہ بات ہے دنیا نہیں آخرت، تو پھر آخرت کے اعمال بھی ہم لوگوں کو کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب لوگوں کو اس پر مستعد کر دے۔ بہت سے بزرگان دین کلام بھی بہت دیر تک نہیں کرتے تھے۔ بھائی بس تمہاری بات ہو گئی نا، اچھا جب خواجہ محمد معصوم کا واقعہ ہے۔ حق تعالی اعمال آخرت میں سرگرم رکھے تاکہ وہاں کی سلامتی کی شکل نکل آئے۔ ترجمہ ہے، فارسی میں ہے ہی ہے، ہمارے حضرت سناتے برابر مجلس میں پوری طرح، تو اس وقت اردو نہیں تھی، فارسی سناتے بہت وسط کے ساتھ۔ ہر بزرگ کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ حضرت تھانوی کے یہاں کبھی نام بھی نہیں آتا اس کا کتابوں کا، خود ہی بھی کرتے رہتے، کسی نے کہا خود ہی کافی تھے۔ اور حضرت دن رات یہی کتابیں مجدد صاحب خواجہ محمد معصوم، 7,000 خلیفہ تھے خواجہ محمد معصوم۔ حالات ان کے پڑھیے، واقعی وجد آ جائے۔ بھائی کیا کیا جائے، دنیا سراسر محل فراق واندو ہے۔ جائے ملاقات تو آخرت، وہ صحیح سالم رہے۔ حق تعالی اعمال آخرت میں سرگرم رکھے۔ سب کو کہہ رہے ہیں اللہ تعالی حق تعالی اعمال آخرت میں سرگرم رکھے تاکہ وہاں کی ملاقات کی شکل نکل آئے۔ آدمی جاتا ہے بہت تفصیل ہے سب،
فلاں سے ملاقات ہی نہیں، او معلوم تو اس کی جگہ دوسری ہے، بہت حدیث، تاکہ وہاں کی ملاقات کی شکل نکلے، جبکہ مطلوب حقیقی کی ملاقات وہاں کے لیے موجود ہے، محبوب حقیقی مطلوب حقیقی کی ملاقات یہاں نہیں، وہاں ہو۔ پھر دوسروں کی ملاقات اس ملاقات کی فرح ہے، سے ملاقات ان سے ہوئی بھی دوسروں سے۔ دنیاوی زندگی ملاقات حق تعالیٰ کی تاب برداشت نہیں کر سکتی، یہ دنیا اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو برداشت نہیں کر سکتی۔ طالب اس عالم میں ہمیشہ ہے، طالب اس عالم میں ہمیشہ ہے، کباب جگر کباب دیدہ پر آب ہم و سوبار وہ سوز و گداز میں بے قرار، ہر رات طلوع آفتاب حقیقی کے انتظار میں بیدار، اور ہر دن ماہتاب حقیقی کی چاہت میں مضطرب دکھائی دیتے ہیں۔ یہ حالات ہو لگے، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ ان حالات سے بھی آشنا فرمائے، دنیاوی باتوں سے، دنیاوی پشوریت سے فراغت رہے مجھے۔ کتنے لوگ ہیں سونے سے پہلے کچھ مراقبہ کر لیا کریں۔ حضرت نے ہم لوگ بلایا خانقاہ میں، تو فرماتے تھے کہ جانتے ہو تم لوگ کیوں حاصل نہیں ہوئی باطنی دولت؟ تم لوگ اپنی رات کو غفلت میں گزارتے ہو، سوتے وقت کم سے کم اپنے اعمال کا محاسبہ کرے۔ بڑے اہتمام سے بلا کے کہا خانقاہی لوگوں کو، سوتے وقت اپنے اعمال کا محاسبہ کیا کرو، اسی طرح کی یہ کام نہیں کر رہے، اس وجہ سے کوئی کامیابی نہیں ہو رہی ہے۔ ماشاء اللہ کی بات ہم سب لوگوں میں بڑے بڑے علماء تھے، سب کو بلا کے سب کو کہا ہے، اساتذہ بھی تھے، وہاں تو سب بڑے بڑے لوگ آتے ہی تھے۔ بہت تعجب ہوا، پھر اسی بڑھانے کے لیے سب کو جمع کیا کہ تم لوگ جو محروم اس لیے ہے کہ مراقبہ نہیں کرتے، محاسبہ نہیں کرتے، یہ صوفیہ خاص چیز ہے۔ مراقبہ اپنے اعمال کا محاسبہ، ہر دکاندار تاجر محاسبہ کرتا ہے، پورے اپنی آمدنی کو دیکھتا ہے، کتنا گھاٹا ہوا، کتنے بڑھے، کون ہے محاسبہ کرتا؟ بہت کمی ہے مولانا۔ یہ حضرت نے ایک دفعہ بلایا ہم لوگوں کو، خانقاہیوں کو، اور یہی کہا کہ محرومی کی وجہ یہی کہ تم لوگ مراقبہ نہیں کرتے، محاسبہ نہیں کرتے۔ حضرت مزاج یہ نہیں تھا بہت کہنے، خاص طور سے بولا پوری خانقاہیوں کہ تم لوگ جو محروم ہو، مطلب کہ ان کے اعتبار سے سب محروم ہی کہے جائیں گے، اس لیے کہ تم لوگ مراقبہ اور اپنے نفوس کا محاسبہ نہیں کرتے۔ سب کے لیے ضروری ہوا کہ نہیں؟ کون کرتا ہے؟ دنیاوی زندگی ملاقات حق کتاب برداشت علی وجہ کمال نہیں رکھتی۔ طالب اس عالم میں ہمیشہ جگر کباب دیدہ پرآب ہم وقت سوگوار اور سوز و گداز میں بے قرار رہتا ہے۔ الفاظ دیکھیے، دنیاوی زندگی ملاقات حق تعالیٰ کی تاب نہیں رکھتی، علی وجہ کمال برداشت نہیں کر رکھتی۔ طالب اس عالم میں ہمیشہ جگر کباب دیدہ پرآب آنسوؤں والی ہے، ہم وقت سوگوار ہے۔
بہت اچھی کہیں بولے دیدہ پر آب ہما وقت سوگوار سوز و گداز میں بے قرار ہر رات طلوع آفتاب حقیقی کے انتظار میں بیدار اور ہر دن مہتاب حقیقی کی چاہت میں مسترب دکھائی دیتا ہے. طالب بغیر مطلوب حقیقی کے آرام نہیں پاتے. اللہ ہم سب کا حال یہ بنا دے. سوتے وقت کوئی حضرت نے ہم لوگ کو بلایا ماشاء اللہ مسلم امت کا نام ہی رکھ دیا گیا. کیا دیکھو محرومی کی وجہ یہ ہے کہ تم لوگ رات میں محاسبہ نہیں کرتے اپنے اعمال کا. اسی بنا سب کو پوری خرکائیوں کو بلایا. تم لوگ اپنے اعمال کا محاسبہ نہیں کرتے. محاسبہ یہ ہے کہ رات میں دن میں ہم نے کیا نیکی کیا اور کیا نیکی کے خراب کیا، اس کا محاسبہ کرو. ہر تاجر محاسبہ کرتا ہے. دکاندار بھی دیکھتا ہے کتنی آمدنی ہوئی، ہماری نوعیت کیا ہے، تجارت کی کیفیت کیا ہے. ایسا ملاقات حق تعالیٰ کی تاب برداشت علی وجہ کمال نہیں رکھتے. طالب اس عالم میں ہمیشہ جگر کباب کیا کس کے پاس دیدہ پورا آپ ترجمہ میں کھو سکتے، فارسی میں ہے یہاں. طالب اس عالم میں ہمیشہ جگر کباب دیدہ پورا آپ آنکھ آنسو والی ہما وقت سوگوار سوز و گداز میں بے قرار ہر رات طلوع آفتاب حقیقی کے انتظار میں بیدار اور ہر دن مہتاب حقیقی کی چاہت میں مسترب دکھائی دیتا ہے. سنا ہے بہت ہے، پورا نہیں سنا ہے تب تک. اچھا الفاظ بہت عمدہ. کیا ہوا بھائی، گڑبڑ ہو گیا. طالب اس عالم میں ہمیشہ جگر کباب دیدہ پر آب آنکھیں آنسو سے لبے ہم وسوگوار غمگین سوز و گداز میں بے قرار ہر رات طلوع آفتاب حقیقی کے انتظار میں بیدار اور ہر دن مہتاب حقیقی کی چاہت میں مسترب دکھائی دیتے ہیں. اچھا الفاظ اردو ہے، یہ اردو پڑھ رہا ہوں. اسی وجہ سے تو اردو کو ختم کرنا چاہتے ہیں. پوری حقیقت اردو میں آ چکی ہے الحمدللہ. عربی سے فارسی، فارسی میں اردو. سب سے زیادہ اردو سے دشمنی جس کی بھی ہو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. عربی سے فارسی میں آنا کسی درجے میں ٹھیک، لیکن اردو میں آنا وہ لطف نہیں ہے جو فارسی میں، لیکن وہ بھی نہیں رہنے پا رہی ہے. اللہ انتظام فرمائے، حفاظت فرمائے. ہر رات طلوع آفتاب حقیقی کے انتظار میں بیدار ہر دن مہتاب حقیقی کی چاہت میں مسترب دکھائی دیتے ہیں. دنیاوی زندگی ملاقات حق تعالیٰ کے تاب برداشت علی وجہ کمال نہیں رکھتی. طالب اس عالم میں ہمیشہ جگر کباب جگر دیدہ پورا آپ آنکھ پورنم ہما وقت سوز و گداز میں بے قرار ہر رات طلوع آفتاب حقیقی کے انتظار میں بیدار اور ہر دن مہتاب حقیقی کی چاہت میں مسترب دکھائی دیتا ہے. اردو ہے. طالب بغیر مطلوب حقیقی کے آرام نہیں پاتے. اللہ ہم سب کا حال ہے، سب کا ذکر بھی نہیں ہے اور کیا کہا جائے. طالب بغیر مطلوب حقیقی کے آرام نہیں پاتے، ماسوا سے انس و الفت نہیں رکھتے. حضرت خود فرماتے تھے مولانا محمد حسین الہ آبادی
ان 10 راتوں میں بہت عبادت کرتی تھی جو راتیں گزر رہی تھی. بڑے تعجب سے کہا کہ دیکھیے لکھا ہوا ان کے زمانے میں. ہم لوگ صرف اسی 10 رات دن یہ متبرک ہے. اللہ ہم سب کو احساس پیدا کرے کیا سب زندگی گزر رہی ہے. طالب بغیر مطلوب حقیقی کے آرام نہیں پاتے، ماسوا سے انس و الفت نہیں رکھتے، اور اس ترانے کے ساتھ مترنم رہتے ہیں. بچے مشغول کنم دید و دل لا کے بدام، بچے مشغول کنم دید و دل لا کے بدام، دل ترا می طلبت دید ترا می خواہد. کس چیز میں ہم مشغول ہیں؟ ہماری آنکھ ہمارا دل تو ہر وقت طلب کرتا ہے، آپ کو طلب کرتا ہے، معشوق حقیقی معبود حقیقی. بچے مشغول کنم دید و دل لا کے بدام. سب کے لیے مولانا اللہ سارے عالم سے اس کا مطالبہ ہے. سارے عالم کا مالک وہ ہے. یہ چیز جو ہے یہاں کے لیے نہیں، سب کے لیے ہے. عورت مرد تاجر غیر تاجر کوئی چھوٹ جائے گا. تم بڑے تاجر تھے اس بنا پر تم کو عبادت کرنے کی ضرورت نہیں تھی، کر سکتا ہے کوئی. بچے مشغول کنم دید و بچے مشغول کنم دید و دل لا کے بدام، دل ترا می ترا طلبت دیدہ تو. میں کس چیز میں اللہ مشغول نہ ہوں؟ آنکھ تو آپ کو ڈھونڈتی ہے اور دل آپ کے لیے بےتاب ہے. شعر بہت عمدہ ہے. بچے مشغول کنم دید و دل لا کے بدام، دل ترا می طلبت دیدہ ترا می خواہد. یہ بندگان خدا شوریدگان آشفتہ حال ہیں یہی حال مختلف. وہ اللہ کی محبت و طلب میں بے قرار ہے. اللہ ہم لوگوں کے حال بنا دے. یہی تو نہیں لکھا ہے. 11ویں صدی کی بزرگان دین ہے، انہوں نے پورے سلوک کو طے کیا اور چلایا ہے. یہ خطوط ہے ان کے. حضرت شاہ صلی اللہ صاحب برابر سناتے تھے، لیکن اس وقت اردو ترجمہ نہیں تھا، فارسی میں سناتے تھے. پوری مجلس کو سناتے رہتے تھے. تھانوی کے ملفوظات وغیرہ کبھی ہم نہیں سناتے. یہی دیکھا مجدد صاحب ثانی خواجہ محمد معصوم سب کا ایک طرز الگ الگ ہوتا ہے. حضرت کا طرز جذباتی قسم کا تھا. طلب میں خود تڑپتے رہتے تھے. دل ترا می طلبت بچے مشغول کنم دید و دل لا کے بدام، دل ترا می طلبت دیدہ ترا می خواہد. ہم اب کس میں مشغول ہوں؟ دل و آنکھ تو آپ کو دیکھنا چاہتی ہے. بچے مشغول کنم دید و دل لا کے بدام، دل ترا می طلبت دیدہ ترا می خواہد. دل تم کو طلب کرتا ہے، آنکھیں منتظر ہیں آپ کے دیدار کے لیے. یہ بندگان خدا شوریدگان آشفتہ حال ہے، بے قرار ہے. کہاں یہ چیز ہے؟ کم سے کم یہ سنے تو رہے کہ ایسے لوگ بھی ہوئے ہیں. خواجہ محمد معصوم 7,000 خلیفہ تھے. ان کے حالات دیکھیے، کیا کھاتے تھے، کیا پیتے تھے، کیا کرتے تھے. بڑی بڑی کوٹھیاں ہی بنایا کوئی کہیں آتا ہے مجھے دیسا متعلق کہیں جب ادھر آئے گا تو ادھر باہر. یہ بندگان خدا شورندگان اور آشفتہ حال ہیں. جہان میں ہیں لیکن بے جہان ہیں. جہان دنیا میں ہے لیکن دنیا میں نہیں ہے. یہ سب کے لیے ہے، ہمارے لیے بھی ہے، آپ کے لیے. طریق ایک ہی رہ گئے. ہمارے مشاعر جو طریق یہ آخری صدی 10ویں صدی کی بزرگ ہیں. یہ لوگ بہت بڑا. یہ بندگان خدا شورندگان آشفتہ حال ہے، بے قرار ہے اللہ کی محبت میں. سب چیزیں تو یہی بڑی بات ہے کہ قربانی کا مسئلہ معلوم کر لو. اتنا بھی نہیں کرتے. قربانی کی کیا مسائل ہیں، کیا کرنا ہے. کتنے لوگ ہیں جو مسائل پوچھتے ہیں. بس
یہ بندگان خدا شوریدگان اور آشفتہ حال ہے، حیران اور پریشان ہے. ہم لوگ کسی کا حال ہم نہیں دیکھتے اللہ ماشاء اللہ. جہان میں ہے لیکن بے جہان ہے. حضرت فرماتے تھے کہ حضرت حاجی خانقاہ میں چیخنے کا جاتی تھی، لوگ کمرے معلوم کیا ہوا، کوئی حال تاری ہوا، چیخنے کا گئی خانقاہ میں. یہ بندگان خدا شورندگان اور آشفتہ حال ہے. جہان میں ہے لیکن بے جہان ہے دنیا ہی میں لیکن دنیا میں حقیقت نہیں ہے. عالم میں ہے مگر بے عالم ہے عالم میں لیکن عالم میں ہے نہیں. ہے کس کا حال اللہ مجھے سب لوگ باہر ہے بھائی. دعا کیجیے ہم سب لوگوں کو یہ حال ملے. حال میں ہے مگر بے عالم ہے. اس کے باوجود عالم میں در حقیقت یہی لوگ ہیں. دنیا میں ہے مگر نہیں ہے لیکن در حقیقت یہی ہے دنیا میں اور کوئی نہیں ہے. جو اللہ کے مرضی کے مطابق زندگی گزار رہا ہے وہی اس عالم میں. جس کا گھر ہے اس گھر کی وہ قدر کر رہے ہیں تو وہ رہیں گے. کوئی گھر کرائے پر لیے ہو اور کہہ کہ ہمارا ہے گھر والا مانے گا؟ یہ تو سب اللہ کا ہے. تم نے اپنا سمجھ کر کے من مانی کرنے لگے ہو تو اللہ کو پسند آئے گا؟ تو یہ اللہ کا ہے بیت اللہ. یہ بندگان خدا ہے. یہ سب طریق ہے مجھے آخر طریق. اتنی وضاحت طریقے کسی نے نہیں کیا مجھے دیشا کا. پھر وہاں تھانوی نہیں کیا کوئی انداز دوسرا تھا. لیکن حضرت کے سامنے یہی کتاب رہتی تھی ماشاء اللہ. مجلس میں یہی سناتے تھے. وہ نمبر دیوبند کے آتے تھے یہی سناتے تھے. یہ بندگان خدا شورندگان آشفتہ حال ہے. اللہ کے بندے ہیں لیکن بےتاب ہیں. جہان میں ہے لیکن بے جہان ہے. مجلس میں حضرت تھانوی نے فرمایا کہ بہت سے لوگ اس دنیا میں ہیں لیکن دنیا میں حقیقت نہیں ہے. تو جب مجلس ختم ہوئی تو وہاں کے مجلس کے حاضرین نے ماشاء رسول اللہ صاحب سے کہا یہ تمہاری بارے میں ہی کہہ رہے تھے بات. ماشاء اللہ یہی حال تھا واقعی. یہ وصف انہی میں ہے بھی اور نہیں ہے. یہ وصف انہی میں ہے اور نہیں ہے. تھے باقی صاحب حال تھے. یہ بندگان خدا شورندگان آشفتہ حال ہے. جہان میں ہے لیکن بے جہان ہے دنیا میں لیکن دنیا میں نہیں ہے. یہ وصف انہی میں ہے بھی اور نہیں ہے. اللہ ہم لوگوں کو ان حالات سے بھی وہی سلسلہ تو ہم لوگوں کا یہی ہے نا. سلسلہ تو یہی ہے. اس سلسلے کے آنے جانے والوں میں اس قسم کا حال تو کچھ ہو نہیں چاہیے. حضرت وغیرہ کے حالات شروع کے عجیب و غریب تھے. یہ بندگان خدا شورندہ آشفتہ حال ہے. حضرت ہمارے گاؤں میں گئے ایک دفعہ تقریر کیا بڑی زوردار. اب سب لوگ منتظر تھے کہ اب صبح ملاقات کی جائے گی فجر بعد. ہمارے یہاں سے بعد میں کب اٹھ کے کہاں چلے گئے. اب لوگ آئیں گے حضرت کہاں. حضرت پتہ نہیں کہاں گئے. شورندگان ہوا حضرت بالکل شورندگان میں سے تھے. مئو گئے یہاں گئے کب کہاں چلے گئے پتہ نہیں. لوگ سوچتے کھانا کھانے گئے یہاں پتہ نہیں کہاں گئے بھائی. یہ بندگان خدا آشفتہ حال ہے. جہان میں ہے لیکن بے جہان ہے نہیں. پڑھنے لگا کہ نہیں گیا تاکہ اس سے بھی تو کچھ خبر ہو کہ یہ بھی مضامین ہے. اردو ہی نہیں جانتے تو کیا پڑھیں گے. اردو ہی نہیں جانتے کہتے بس ترقی اس میں ہے.
हम लोग मिडल से पढ़े हुए हैं, तो रात में हेड मास्टर आता पढ़ सोते होते, कहते पढ़ो, पढ़ोगे नहीं तो कहिए अरे तुम्हें का कोई दरोगा हो जाएगा, कोई ठेकेदार, पढ़ोगे तब तो हो गए। रात में आता था, वो भी 12-1 बजे रात में। मिडल स्कूल की तालीम बड़ी अहम समझी आई थी। हम लोग रहे, रात में रहे 15 साल के बाद। आता था हेड मास्टर खड़ा हो पहने हुए, और वो तो पहले खिड़की खोलवाता था, गंदी हवा है, खोलो इसको। कहते थे पढ़ो, पढ़ोगे तब तो कुछ हो गए। बहुत उससे अंदाज से कहते। वो असातिज़ा मेरे साथ बहुत ही अच्छी तालीम देते थे। मैं क्या कहूँ, हिंदू थे, राजपूत थे, सब शराफत। पढ़ो तब कुछ बनोगे, तुम्हें कोई तहसीलदार बनेगा, कोई दरोगा बनेगा, ये है। उसकी परवाह इतनी थी, बहुत हम लोग मानते थे मुझे। अगर हम लोग दूर से देख लेते थे कि हेड मास्टर हमारा वहां उस सड़क पर यहाँ उतर जाते थे, कभी नहीं बैठ सकते थे इस पर, इतना अदब। यानी वो नहीं देख रहा है, हम देख रहे हैं, लेकिन उससे ऊंची जगह पर ही बैठ सकते थे। मैं तो उस वक्त का अदब सोचता हूँ कि या अल्लाह कितना अदब था। अंग्रेजी स्कूल था, वो भी बड़े शान से रहते। वो भी हम लोग सोए हुए रहते थे तो गुजरता थे सजावटे, हम लोग जाते थे, हम लोग उठे बिल्कुल नहीं, ये तुम्हारा अब घर है, तुमको जरूरत है लेटे लेटे रहो, हम ना हमारा घर है ये, हम भी जाएंगे आएंगे, कहा कितना तुम उठोगे। बड़े अंदाज से करता नहीं, बिल्कुल सब आदाब मस्जिद वहां तक है। अब तुम्हारे ये घर है, तुम्हारी रहाइश क्या है, तुम कब तक उठोगे हमारे लिए। रात को आता था 2 बजे रात में, 1 बजे, पढ़ो। अच्छी बात किसी को बयान करना चाहिए नहीं, वो शफकत मोहब्बत 2 बजे रात को पढ़ाता था। चलिए, ये बुजुर्गाने दीन शोरीदा आशुक्ता हाल है, जहान में है लेकिन बेजहान है दुनिया में लेकिन दुनिया में नहीं है। पढ़ते ही नहीं, क्या पढ़ेंगे, उर्दू नहीं जानते क्या पढ़ेंगे। सबसे बड़ी चीज ये कि उर्दू से दूर कर दिया है, सब किताबें उर्दू में आ गई थी। उर्दू है ना, पढ़ लेंगे, कितने लोग पढ़ लेंगे, इसको हम बता दें, पढ़ भी नहीं सकते। उलूम तो ये है, ये बंदगाने खुदा आशुरी दिकान मस्त आशुफ्ता हाल है, खस्ता हाल है। तर्जुमा भी सही आ रहा है, जहान में है लेकिन बेजहान है दुनिया में लेकिन दुनिया में नहीं है। दरअसल आलम में है मगर बेआलम है, इसके बावजूद आलम में दरहकीकत यही लोग हैं, आलम में दरहकीकत यही लोग हैं जो अपने को समझते भी नहीं कि हम आले आलम है, इनकी वजह से आलम है। ये न रहे दुनिया नेस्त नाबूद कर दी जाए, खराब। एक आदमी भी अल्लाह कहने वाला रहेगी। हमारा एहसान है कि अल्लाह ताला ने हम लोगों को दीन ईमान से लगाए रखा है। दुनिया का वजूद हमारी वजह से है, मगर इसके बावजूद आलम में दरहकीकत यही लोग हैं, और तमाम अफराद आलम उन्हीं के वजूद से कायम है। जितनी चीजें इनके वजूद से कायम, ये न रहे सब खत्म, नहीं, दुनिया लग हो गई। हकीकी दौलतमंद यही लोग हैं, हकीकी दौलतमंद यही लोग हैं, आदात भी यही है। न ये किसी शख्स के से पैबंद लगाते हैं और न अपने नफ्स से। अगर कोई सरमाया वो हासिल रखते हैं तो उस ज़ात मुक़द्दस से रखते हैं। अल्लाह हम सब लोगों की निस्बत पैदा फरमाए। तो अल्लाह ताला मैंने तो अल्लाह के वजूद को तस्लीम कर, सब सुन रहा है अल्लाह ताला, हर हम जो कुछ बयान कर अल्लाह सुन रहा है, देख रहा है, बल्कि दिल की कैफियत को भी वो देख रहा है। खाली सुन नहीं रहा बल्कि कैफियत जो कल में है उसको भी देख रहा है। इसी कैफियत पर अजर और सवाब मिल रहा है।
اجر و ثواب، استفاد بھی نہیں۔ اگر کوئی سرمایہ وہ حاصل رکھتے ہیں تو اسی ذات مقدس سے رکھتے ہیں، اور اگر تکلم و خطاب کرتے ہیں تو اسی سے کرتے ہیں۔ جوانان مستعدان سے افسوس ہوتا ہے کہ وہ اپنی فطرت ہائی عالی کو اس دنیا دو میں مصروف رکھے ہوئے ہیں۔ عالی صفات جوانوں سے مجھے تعجب ہے، یہ ایک خستہ چیز میں اپنے دل کو لگائے ہوئے ہیں، اپنے آرزوؤں کو ان سے منسلک کیے ہوئے۔ کتنے عمدہ جملہ ہے۔ جوان مستعدین سے افسوس ہوتا ہے، مستعد جوانوں سے، کہ وہ اپنے فطرت عالی کو اس دنیا دو میں مصروف کمینی دنیا سے لگائے ہوئے ہیں۔ سب کو سمجھتے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ کہاوت غدار کے فریب تھے۔ یہ غدار چوری سے دل لگائے ہوئے ہیں۔ وہ جواہر نفیسہ کو چھوڑ کر چند خزف ریزوں میں پھنسے ہوئے ہیں، جواہرات کو چھوڑ کر کے چند کوڑیوں پر لگے ہوئے ہیں۔ حضرت بادشاہ سناتے تھے، فارسی میں سناتے تھے، وسط کرتے تھے لوگ، تو موڑ میں دیوبند آتے یہی سب سناتے تھے۔ ملفوظات کا وہاں طریقہ نہیں تھا۔ حضرت تھانوی مسجد میں ملفوظات کا انداز تھا، یہاں ملفوظات کا انداز نماز تھا، 1 گھنٹہ واس ہوتا تھا باقاعدہ، یہی سناتے تھے۔ بالکل مجلسی انداز نہیں تھا حضرت کا، بات نصیحت یہی سناتے تھے سب۔ اس کہوے غدار سے اس بوڑھی غدار کے فرشتے ہو گئے ہیں۔ وہ جواہر نفیسہ کو چھوڑ کر چند خزوریزوں میں پھنسے ہوئے ہیں، چند کوڑیوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ جمال مطلق تابہ ہے، جمال مطلق تابہ ہے، اور راہ آمد و رفت کشادہ ہے۔ جمال مطلق اللہ کی جمال بالکل تابہ ہے۔ کیا اللہ ہم لوگوں کو ایک دولت نصیب فرمائے، انہیں کیا دنیا میں آئے جگہ ہے۔ بہت سناتے تھے، بادشاہ رسول اللہ صاحب کو سنائے ہوئے سب۔ اس وقت تو ترجمہ بھی نہیں تھا، فارسی پڑھتے تھے تو ہم علماء دیوبند بیٹھے رہتے سب یہی سناتے تھے۔ کہیں ملفوظات نہیں آئے گا کہ علماء دیوبند آئے تو ملفوظات شروع کر دیا، یہی بس۔ یہ مجدد صاحب پر سب کا اتفاق ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا پر سب کا اتفاق نہیں ہے علماء، لیکن مجدد صاحب کو تو سب کچھ سمجھتے تھے علماء دیوبند، خود فرما دیتے۔ چند خزف ریزوں میں، چند کوڑیوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ جہان مطلق جمال مطلق تابہ ہے، اللہ جلوہ گر ہے، اور راہ آمد و رفت کشادہ ہے، جانے کے راستے بند نہیں ہیں، کشادہ ہے۔ لیکن ہم جیسے پس ہمت بس فطرت اس جمال سے محجوب و محجور ہے، تعجب ہے۔ اب یہ کم ظرفی کی وجہ سے اس کی طرف رخ بھی نہیں کرتے۔ اللہ ہم لوگوں کو اپنا عاشق بڑا، دنیا تو رہ ہی رہی ہے، سب کی کر رہی ہے، چند روپے میں جان لے لی جاتی ہے، چند ٹکڑوں پر جان اتنی سستی ہے۔ بچاؤ جان کو اپنے، تاکہ ایمان بچا رہے۔ جان رہے گی تب تو ایمان رہے گا، اس کی بھی حفاظت اس لیے ضروری ہے تاکہ ایمان کے ساتھ ہم باقی رہیں۔ جمال مطلق تابہ ہے، اور راہ آمد و رفت کشادہ ہے۔ یہ فارسی کے بعد ترجمہ کرنے والا بھی بہت بڑا آدمی ہے۔ جمال مطلق تابہ ہے، روشن ہے، اور راہ آمد و رفت کشادہ ہے، راستہ بند نہیں ہے، راستہ سب کھلا ہوا ہے۔ ہم سب لوگوں کو اپنی طرف دے، اپنے طریق کو آسان فرمائے۔ کیا سمجھیں گے، اردو ہی زیادہ نہیں جانتے، سمجھیں گے اللہ ماشاء اللہ۔ لیکن حضرت کی مجلس اچھی تھی، ملفوظات والی مجلس نہیں ہوتی تھی حضرت کا،
یہی مجلس سمجھیے، یہی مجلس جمال مطلق تابہ ہے اور راہ آمد و رفت کشادہ ہے، لیکن ہم جیسے پست فطرت ہیں کہ جمال سے محجوب و محجور ہے۔ افسوس، اللہ ہم سب لوگوں کو اس جمال سے اللہ تعالی ہم لوگوں کو باہر فرمائے۔ در جہاں شاہد و ما فارغ، بہت شعر بہت، در جہاں شاہد و ما فارغ، در قدح جرا و ما ہوشیار۔ دنیا میں معشوق حقیقی ظاہر ہے لیکن ہم فارغ ہیں۔ شراب بھرائے پلیٹوں میں، اس میں قدح میں موجود ہے لیکن ہم پیتے نہیں، ویسے ہی گھوم رہے ہیں۔ شعر ہے، در جہاں شاہد و ما فارغ، در قدح جرا و ما ہوشیار۔ جرا میں شراب موجود ہے، شراب حقیقی، لیکن ہم اس سے فارغ ہیں، کچھ نہیں۔ اچھا ہے، ترجمہ بھی بہت اچھا کیا ہے۔ حضرت کے زمانے میں ترجمہ تو خود ہی ترجمہ کرتے تھے، بس ترجمہ کرتے تھے، تمام علماء دیوبند مست ہو جاتے تھے۔ لیکن کہاں کون سناتا ہے؟ ہم سب حضرت ہی کی بات ہے سب، ہم تو وہی لیے ہوئے بھائی، جو سنا ہے وہی سناتے ہیں۔ در جہاں شاہد و ما فارغ، یہی شعر کے طرح، در جہاں اس دنیا میں ہمارا معشوق موجود ہے مگر ہم فارغ بیٹھے ہوئے ہیں، دوسری چیزوں سے لو لگائے ہوئے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے نہیں، پسند بھی نہیں آتا۔ یہ مجالس کون ہے؟ کتنے لوگ ہیں؟ بس سب نصیحت ہی نصیحت۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے اکابر کے طریقے پر چلنے کی توفیق فرمائے، اور ان لوگوں جیسی طلب، اپنی اصلاح کی فکر اور اللہ سے تعلق و نسبت پیدا کرنے کی صحیح بلکہ حال پیدا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی سے ہم سب کو مشرف فرمائے۔ دنیا میں یہ باتیں سنانی چاہیے جو اصل ہے، لیکن اسی سے غفلت ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم برحمتك يا أرحم الراحمين بحرمة سيد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم۔